انسان کو اللہ نے مرکب پیدا فرمایا خیر اور شر کا، یہ دونوں معنی اس کے اندر ہو گئے، خیر بھی ہوگا شر بھی ہوگا، اس کو مرکب کر کے جو چیز بنتی ہے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دو قوتیں رکھی ہیں، یاد رکھیں، انسان کے اندر شر کے حوالے سے دو قوتیں ہیں، خیر کے حوالے سے بے تحاشا قوتیں۔ انسان نیکی کی طرف جاتا ہے، فرشتوں کی قوت، اگر بدی کی طرف جاتا ہے تو یہ دو قوتیں ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں۔ پہلی قوت شیطان کی قوت ہے، دوسری قوت نفس کی قوت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بندے کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت میرا نفس مجھے برگلا رہا ہے یا شیطان میرے شکار کرنے کے پیدر پہ ہیں، شیطان چاہتا ہے کہ اس بندے کا میں شکاری بن جاؤں، اس کو گناہ میں دھکیل دوں۔ تو علماء نے لکھا ہے، بیان فرمایا، آسان سا نسخہ ہے، شیطان جب بھی تمہیں گناہ کی طرف لائے گا، گناہ کی طرف تمہیں مائل کرے گا، تو شیطان کے اس گناہ کی طرف مائل کرنے سے اگر مسلمان انکار کرتا ہے، مسلمان کہتے نہیں، اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ یاد رکھے، شیطان ہم سے کام نہیں کرواتا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پھر ہمارا دل و دماغ اور ہمارے اعضاء و جوارح اس وسوسے میں یا تو گر جاتے ہیں یا بچ جاتے ہیں۔ اب یہ جو شیطان ہے، بندے نے کہا نہیں یار جھوٹ بول، اس نے کہا نہیں یار جھوٹ نہیں بولتا، بس بات۔ تو علماء نے لکھا ہے اگر جھوٹ کا ارادہ ترک ہوا اور فوراً دوسرا خیال آیا کہ چغل خوری کر، فوراً تیسرا خیال آیا کہ بھائی چغل خوری تو نہیں کرنی، تیسرا خیال آیا کہ بھائی کوئی کسی کی غیبت کر، کسی سے حسد کر، کسی کے ہاں چوری کر، کسی کا ہاں ڈاکہ ڈال، کسی کو تکلیف دے، یوں ارادے بدلتے گئے تو سمجھ لینا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ نفس کا حملہ نہیں ہے، یہ نفس کا حملہ نہیں ہوتا۔ شیطان کا وسوسہ اور حملہ تب ہوتا ہے کہ جب ایک گناہ سے بندہ ہٹ جائے دوسری طرف اس کی طرف، لیکن اس سے خطرناک جو ہے وہ نفس ہے۔ شیطان سے بھی خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ نفس ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے، بیان فرمایا انسان، مولانا یوسف گاندہوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ انسان جو ہے شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن نفس کے مقابلے کے لیے بڑی ریاضتیں کرنی پڑے، کیونکہ نفس انسان کو ایسا پکڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں تجھ سے یہ کام کرا کے ہی رہوں گا۔ نفس جو ہے اس کے اندر ایک ضد ہے، ایک چھچڑ پن ہے اس کے اندر، وہ کہتا ہے میں تم سے یہ کام ضرور کراؤں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے نفس کی گناہ کی طرف راغب کرنے کی علامت یہی ہے کہ بندے کو جب یہ نفس کہتا ہے کہ تو نے یہ کام گناہ کا کرنا ہے، تو بیان فرمایا کہ بھئی اس پہ ضد ہے، بار بار اس کی طرف۔ علماء نے مثال دی ہے، عجیب مثال دی، کہتے جب بندے کے اوپر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ذہن کو ہٹاتا ہے، پھر دوبارہ آتا ہے، پھر ہٹاتا ہے، پھر دوبارہ وہ خیال آتا ہے، بار بار یہ جو خیال آتے ہیں یہ شیطان نہیں ہوتا، یہ نفس ہوتا ہے، اور آخر میں یہی نفس جا کر اسی گناہ کے اندر اس بندے کو ڈال دیتا ہے، یہ نفس کے حملے ہوتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے نفس سب سے خطرناک ترین چیز ہے کہ نفس جو ہے وہ انسان کو گناہ پہ ایسا داخل کر دیتا ہے کہ گناہ سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب قرآن نے نفس کے متعلق کیا بیان فرمایا؟ قرآن نے نفس کے متعلق 3 چیزیں ہمیں سکھلائی ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ نفس کبھی بھی تمہیں اس سے چھٹکارا نہیں دے گی، یہ نفس تمہیں 3 درجوں میں کسی نہ کسی درجے پر ضرور رکھے گی۔ ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا جو بہترین نفس ہے نفس مطمئنہ۔ اب یہ 3 نفس کے درجات ہیں۔ نفس امارہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے نفس امارہ یہ ہے کہ انسان کا نفس گناہوں کی وجہ سے اتنے وسیع درجے میں چلا جاتا ہے، اتنا گناہوں کے اعلیٰ پیمانے پر چلا جاتا ہے کہ اس کو گناہ ہی گناہ نظر نہیں آتا۔ ابھی ہم نے معاملات پہ باتیں کی ہیں، اب ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر سوچ لے میرے نفس کا مرتبہ کہاں پر ہے۔ آج جو ہم بیان کریں گے 3 درجے ہیں نفس کے۔
اب دیکھ لے کون سے درجے کے نفس میں میں مبتلا ہوں، کون سے درجے کا نفس جو ہے وہ آج کل میرا ضمیر اس کی طرف مجھے راغب کر رہا ہے۔ تو بیان فرمائے نفس امارہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ اگر گناہ کر بھی جائے وہ کہتا ہے گناہ ہی تو کیا ہے، اور کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا، بس گناہ ہی کیا۔ یہ نفس امارہ ہے جو اس کو ایسے تکبر کے، ایسے اعلیٰ غرور کے درجے میں لے جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ یہ نفس امارہ ہے، اور یہی وہ نفس ہے جو بندے کو بسا اوقات ایمان سے بھی فارغ کر دیتا ہے۔ خطرناک چیز، بندہ ایک گناہ کے اندر جو ہے مشغول ہوتا ہے اور نفس سے کہتا ہے یار تو نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں کر لیں گے۔ یہ نفس امارہ ہے، یہ تمہیں گناہ کی طرف ابھار رہا ہے، گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ قرآن نے خود کہا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ یہ تمہیں گمراہی کے دلدل میں ڈال دے گا۔ پھر نفس امارہ کے یاد رکھیے، یہ آپ کو ایسے طریقے سے گمراہ کرے گا کہ آپ کو وحد و گمان میں نہیں ہوگا۔ کسی کا حق دبایا اور آپ کو پتہ نہیں کا مرد حق دبایا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ نفس امارہ، اور نفس امارہ کے ساتھ جو بندہ بھی دنیا سے رخصت ہوا ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کا قرآن شاہد ہے، ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ بندہ کسی بھی گناہ کے، کسی بھی نوعیت کی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی مشغولیت سے فارغ ہونے کے بعد یہ اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہے تو نفس سے کہتا ہے بڑا اچھا کام کیا ہے تو نے۔ یہ نفس امارہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی بندہ جو ہے مشغول ہوتا ہے، جو بھی بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے، مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جائے گا۔ دوسرے قسم پر جو نفس لوامہ ہے، عموماً ہم سب اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عموماً وہ ایسا نفس ہے کہ اس بندے کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے، ضمیر زندہ ہوتا ہے، جو ہی گناہ کیا، گناہ کے بعد فوراً خیال آیا یار گناہ کیا ہے، بیان فرمائے ضمیر زندہ ہے، اس نے نفس کو جھنجھوڑا، تو نے غلط کام کیا ہے۔ عموماً ہمارے اندر یہ طبیعت پائی جاتی ہے۔ یہ بندے کا یہ جو نفس ہے وہ نفس لوامہ ہے، اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت پر آنے کی توفیق دیتے ہیں، ہدایت پر زندگی گزارنے کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ گناہ کیا، فوراً خیال آیا گناہ ہے یار، گناہ تو کر لیا ہے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ نفس اس کو برگلاتا ہے، اس کا ضمیر زندہ رہتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ تیسرا جو نفس ہے کہ نفس لوامہ کو اس نے اتنا جھنجھوڑا، بھوک پیاس اور گناہوں کی لذت سے اس کو اتنا دور رکھا کہ گناہ کا خیال ہی اس کے اندر نہیں آتا۔ گناہ کا خیال آ جائے تو فوراً اللہ کا خیال آ جاتا ہے، گناہ کی طرف چل جاتا ہے فوراً اللہ کا قرآن یاد آ جاتا ہے، گناہ کی طرف دیکھتا ہے فوراً اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی تعلیمات یاد آ جاتی ہیں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عبادت میں داخل ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت میں داخل کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔